السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ روزے کی نیت زبان سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا اس کا اسلام سے ثبوت موجود ہے؟ جو نیتیں عام کیلنڈروں پر بھی وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ نیت جو سی ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے کہ وہ زبان سے نیت کرتے تھے۔ جب بندہ زبان سے نیت کر لیتا ہے تو پھر وہ کلام ہو جاتا ہے، وہ نیت نہیں رہتی۔ نیت تو ایک دلی اور قلبی معاملہ ہے۔ اس حوالے سے میں چند علماء کے اور بڑے بڑے محدثین نیت کا معنی وہ مراد لیتے ہیں کہ جو دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ابن القیم کا قول ہے جو اغاثۃ اللہفان کے صفحہ نمبر 156 کے اندر موجود ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ نیت کہتے ہیں النیت ہی القصد والعزم علی فعل الشیء، کہ نیت کہتے ہیں کسی کام کے کرنے پر پختہ ارادہ کر لینا، ومحلھا القلب، اور اس کا محل جو ہے وہ دل ہوتا ہے، زبان اس کا محل نہیں ہوتی۔ لا تعلق لها باللسان اصلا، آگے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق یعنی نیت کا تعلق زبان کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عظیم محدث انور شاہ کاشمیری، جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح فیض الباری لکھی، اس کے اندر وہ نیت کے معنی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہی امر قلبی، نیت یہ ایک دلی معاملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عظیم محدث ملا علی قاری الحنفی، وہ مرقات المفاتیح کے اندر یہ نیت جو لوگ زبان سے کرتے ہیں اس کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تجوز النیت باللسان لانھا بدعۃ، کہ زبان کے ساتھ نیت جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اسلام کے اندر ایک اضافی چیز داخل کی جا رہی ہے، لانھا بدعۃ، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے۔ تو جو عام آج کل کیلنڈروں پر ایک نیت لکھی ہوئی آ رہی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، تو عزیز بھائیو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نہ کسی حدیث کے اندر موجود ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے اسے کوئی پڑھتے تھے، بلکہ یہ خود ساختہ بنائی گئی ہے جس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر آپ اس کے معنی پر غور کریں گے نا تو اس کا معنی بھی غلط بنتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ میں نے رمضان کے مہینے کے روزے، کل کے روزے کی نیت کی۔ غدن کا لفظ اس کے اندر آیا ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے کل۔ علامہ ابن منظور لسان العرب، مشہور عربی کی کتاب ہے لغت کی، لسان العرب کے اندر غدن کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَصْلُ الْغَدِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي بَعْدَ يَوْمِكَ، کہ غدن اصل میں کہتے ہیں ایسا دن جو یہ تیرے دن، جس دن کے اندر تو موجود ہے اس کے بعد والا جو دن آ رہا ہے، یعنی کل کو کہا جاتا ہے غدن۔ روزہ بندہ آج رکھ رہا ہے اور نیت کل کی جا رہی ہے، تو یہ لغوی اور معنوی طور پر بھی یہ غلط معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح عبد الحفیظ، وہ مصباح اللغات کے اندر غدن کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ غدن کہتے ہیں آئندہ کل کو، یا پھر وہ دن جو دور ہو جس کا انتظار کیا جاتا ہو۔ تو پھر یہ عزیز بھائیو لغوی طور پر بھی یہ جو وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کی نیت کرنا یہ درست نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھیے روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یہ ایک بہت عظیم عمل ہے، لیکن جب اس کے اندر ہم بدعت داخل کر لیں گے تو ہمیں اس کے اجر و ثواب کی بجائے ہمارے لیے یہ وبال جان بن جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو سی ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو سی ہے وہ بندے کو جہنم کے اندر لے جانے کا سبب